امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں کریم نبی نال پیار کرنے والے اللہ سب دیاں محبتہ قبول فرمائے اللہ سب دیاں زبانہ تے ہمیشہ نبی کریم دا ترانہ سجائے مسلمان بھائیوں اگر کیڑی میرے آقا دی بارگاہ دے اندر صدا دے وے آمنہ دلال انہوں خالی نہیں موڑدا آمد انہوں سلطان بہو دی گل سنانا چاہنا حضرت سلطان بہو فرماندے نے او نبی کریم دے غلام اگر تیرا دل بن جاوے نا میں رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کرنا چاہنا یہ جی کر کے کہہ لے آپ فرماندے کی نے آپ فرماندے نے سونے فریاد اے پیرا تیرا پیرا بڑی ٹھڈی داد گج بج کے بول دو سبحان اللہ اے سونے فریاد اے پیرا تیرا پیرا اے میری عرض سنی کان دھر کے اگے آپ فرماندے نے نسبت جنان دی اے سونے نال ہووے نہیں یار ذوق نہ بولنا سبحان اللہ بڑی مہربانی نسبت جنان دی اے سونے نال ہووے او یار ہو کندی لگے سنے اے تارے کے مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ سینہ ٹھرے آتے پیار نہ بولو نا یار سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حضور نہ کوئی محبت کر کے دیکھے تا صحیح میرے نبی نہ سانگا لا کے دیکھے تا صحیح میں تینوں بڑی سونی گل سنانا چاہنا وا ایک مکے دا کافر جدا نا کی ابو قرصافہ دی ماں بھی ٹر گئی او دا پا بھی دنیا تو ٹر گیا ہے حضرت میاں صاحب بولے بڑی سونی گل کیتی ہے آپ فرماندے نے باپ مرے تے سر ننگا ہووے اتے ویر مرن کن خالی او ماما باج محمد بخشا ہاتھ کون کرے ابو قرصافہ دی ماں بھی ٹر گئی ہے او دا باپ بھی دنیا تو ٹر گیا ہے مسلمان بھائیوں اپنی خالہ دے نال رہندا ہے اپنی خالہ دیاں بکریاں چراندا سمجھ آ رہی میری گل دے ابو قرصافہ دی ماں بھی ٹر گئی او دا باپ بھی ٹر گیا مسلمان بھائیوں اپنی خالہ دے نال رہندا ہے اپنی خالہ دیاں بکریاں چراندا ہے اور کردا کی ہے اپنی بکریاں لے کے جنگل ٹر جاندا ہے خود جا کے میرے آقا دے کول پہ جاندا سینہ ٹھریا تے ذوق نہ بولو سبحان اللہ ابو قرصافہ دی ماں بھی ٹر گئی تے باپ بھی ٹر گیا خالاں دے نال رہندا ہے بکریاں چراندا ہے خالاں دیاں بکریاں چرا کے اپنے گھر دا نظام چلاندے یعنی دودھ چھو کے گھر دا نظام چلاندے کئی دن گزر گئے ابو قرصافہ ہے کافر ہے بولو ہے کی اچھی آواز نال ذوق نال جڑا اکیا تھکیا ستیا نہیں ہو بولے کی ہے کافر
شکریہ جی. ہے کافر صاحب بھائی بکریاں لے کے جاندا جنگل دے اندر خود جا کے باندھا میرے آقا دی بارگاہ. کئی دن گزر گئے. ابو کرسافہ دی خالہ کہنے لگے ابو کرسافہ بکریاں ذرا چنگی جگہ تے چرا کر, تینوں پتہ نہیں سی گھر دا نظام چلانے آ دودھ چو کے. ابو کرسافہ نے بڑی بستی کی رات ابو کرسافہ نے اوکھی گزاری. ابو کرسافہ جدو صبح اٹھیا نا انہیں حسب عادت بکریاں چھڑیاں جنگل دے اندر, خود جا کے بیٹھا میرے آقا دی بارگاہ. اج ابو کرسافہ پریشان ہے, چہرے تے اضطرابیت کیفیت بدلے بدلے سے سرکار نظر آتے ہیں. ابو کرسافہ نو سرکار نے فرمایا ابو کرسافہ بڑا پریشان ہے, خیر ہے؟ انہیں رات علی ساری گل سنائی. میرے نبی نے فرمایا بس اتنی گل ہے. انہیں کیا سرکار پھر ہوں میں کراں تے کی کراں؟ ابو کرسافہ جاندا نہیں نا اے او محمد دے جڑا چانو اشارہ کرے ٹوٹدا وی ہے جڑدا وی ہے. اے مصطفیٰ ڈبا اگر واپس بلانا چاہے تو بلا سکتا ہے. ان منظر کی ابو کرسافہ نے سرکار نے فرمایا انج کر جا اپنے بکریاں لے کے نا میری بارگاہ چاہ جا. توجہ پوری کرو, گلہ نہ کرو, میرے وال ویکھو. میری گل تو زیادہ قیمتی گل ہے تو محفل تو بات کر لوے, کیونکہ میں آمنہ دلال دی گل کر رہے ہیں, سرکار مصطفیٰ دی گل کر رہے ہیں. میری تقریر خلل نہ لو. بہت شکریہ, اللہ تھوڑی محبتہ عزتہ میں برکت عطا فرمائے. ابو کرسافہ نے سرکار فرمایا جا بکریاں لے کے آ. بھائی مرتضیٰ ابو کرسافہ بکریاں لے کے میرے آقا دی بارگاہ چاہے بھائی ابو کرسافہ دی پہلی بکری انہیں اگے کی تھی. میرے نبی نے جسم تے ہاتھ پھیریا, تھنا تے ہاتھ پھیریا, دودھ بھی واپس, طاقت بھی واپس. دوجی بکری, تریجی بکری, چوتھی بکری, ہر بکری تے میرے مصطفیٰ اپنا دست مبارک پھیرتے نے. بکری دا دودھ بھی واپس, وہ دی طاقت بھی واپس. اور ابو کرسافہ تازہ دم بکریاں لے کے اپنی خالہ دے گھر گیا. توجہ میری محنت ہے, گل ضائع نہ ہو جاوے. ابو کرسافہ گھر گیا, وہ دی خالہ کہنے لگے ابو کرسافہ جتنے بکری آج لے کے گئے وہ تے روز لے کے جایا کر. جتنے بکری آج لے کے, بہت شکریہ, بڑی مہربانی. ابو کرسافہ دی خالہ کہنے لگی جتنے بکری آج لے کے گئے وہ تے روز لے کے جایا کر. ابو کرسافہ کہنے لگا خالہ ایک کسے چارے دا کمال نہیں آ, ایک کسے خوراک دا کمال نہیں, ایک کسے سبزے دا کمال نہیں آ, ایک جو بھی کمال ہے آمنہ دلال دے حقہ دا کمال. بڑی مہربانی کر کے دو سبحان اللہ. اے جو بھی کمال ہے آمنہ دلال دے, اچھی بات آمنہ دلال دے. ابو کرسافہ دی خالہ کہنے لگی چل. پھر اس نبی دی بارگاہ چلیے, وہ دا جا کے کلمہ پڑھیے. ابو کرسافہ اپنی خالہ لے کے سرکار دی بارگاہ پہنچیا. میرا آقا کہندا سونیا گل ضائع نہ کریا یار, گل پلے پوے دل تک اتر جاوے تے پھر روح وچوں سبحان اللہ ہونی چاہیے. ابو کرسافہ اپنی خالہ نو لے کے میرے آقا دی بارگاہ پہنچدا کہندا سونیا میں کلمہ پڑھاؤ. سرکار فرمایا کوئی دلیل کوئی معجزہ طلب نہیں کرنا جویں تواڈے مکہ دے کافراں دی روٹین ہے. ابو کرسافہ کہندا سونیا اس تو بڑی کیڑی دلیل ہے جڑا موئیاں ہوئیاں بکریاں جیوا دے. ابو کرسافہ کہنے لگا سونے اس تو بڑی کڑی دلیل ہے کہ جڑا موئیاں ہوئیاں بالکل جناب کمزور بکریاں دی طاقت واپس لیا دے وے او کبھی مصطفیٰ جھوٹا نہیں ہو سکتا. شکریہ جناب. اب آبے سے وقار ابو کرسافہ کہنے لگا سونے میں نے اپنا کلمہ پڑھاؤ. ابو کرسافہ نے کلمہ پڑھیا. ابو کرسافہ دے کلمہ پڑھیا, او دے عاشق رسول دی روح تڑپی. توڑا ذوق ہوئے تے میں سنا دینا سبحان اللہ کو, ذوق نہ پھر سبحان اللہ. حضرت جناب ابو کرسافہ نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمہ پڑھ لے آئے نا, عاشق رسول دی روح تڑپیو کہتا کیے گر کے قدموں پہ وہ قربا ہو گیا. سمجھ آوے تو پھر کنجوسی ذوق نہ بولو سبحان اللہ. بڑی مہربانی. ہو گر کے قدموں پہ وہ قربا ہو بولو سارے پڑھ لیا کلمہ مسلمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں کریم آقا دے نال محبت کرنے والوں نبی کریم دے غلاموں بڑی توجہ چاہنا. نبی کریم دا صحابی جن دا نام نامی حضرت جناب سلمان فارسی جدو آپ مدائن دے گورنر بنے نے نا, آپ دے رشتہ دار ملن واسطے گئے نے. حضرت سلمان فارسی دے گھر والے دسیا انہیں آکھیا جی ہوتے گئے نے بکریاں چرانے واسطے. آپ دے گھر والے کہتے ہیں سلمان ہے گورنر لیکن بکریاں چرانے واسطے گئے نے. اور
رشتہ دار پیچھے ٹر گئے انہاں کہ سلمان ماں بھی چھڑ دیتی ہے اپنا باپ بھی چھڑ دیتا ہے اپنا خاندان بھی چھڑ دیتا ہے اپنا قبیلہ بھی چھڑ دیتا ہے نبی پاک دا کلمہ پڑھے آئی تینوں ملیا کی ہے حضرت سلمان فارسی کہندے کی ہے میرے نبی کریم دا غلام کہندا ہے آؤ تینوں دسنا چاہنا مینوں ملیا کی ہے آسمان والی اشارہ کیتا ایک پرندیاں دا قافلہ جا رہا سی حضرت سلمان اشارہ کیتا ہے ایک پرندہ سلمان دے ہاتھ تے آ گیا ہرنی دے قافلے والی اشارہ کیتا ایک ہرنی سلمان دے قدموں وچ آ گئی رشتہ دار حیران ہو گئے اے سلمان اے مقام کدوں ملیا اے فرمایا سن لو جدوں دا میں یاد ہو گیا اے ساری کائنات پھر میری ہو بڑی مہربانی کر پھر آخو سبحان اللہ راضی ہو تو بول دو یار سبحان اللہ جے سبحان اللہ نہیں آکھی نال دا بیلی انہوں آکھے بھئی یار ہن تے بول دو نا یار سبحان اللہ اس موقع تے آکے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بولے تے بڑی سونی گل کیتی ہے اگر تسی سنو گے ذوق لو گے تھوڑی طبیعت مچل جاوے تے پھر میرے حق کی دعا ضرور کرے اجے ایک کرے سبحان اللہ کو میں سنا دینا چاہتا میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بولے تے آپ نے بڑی سنی گل کی تھی آپ فرمایا دنیا داری دے اندر مصروف ہو جانے والے ہیں او دنیا دیا غفلتاں دے اندر غافل ہو جانے والے ہیں اگر چاہنا تینوں جیون دا مزہ آ جاوے اگر تو چاہنا تینوں مرن دا بھی مزہ آ جاوے آپ فرماندے نے جے تو چاہنا ہے او وحدت رب دی مرشد دیا تلیا ہو مرشد نظر کرم دی چکر سے او کر ویسن اے دل دیا تلیا پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ میرے آقا دا بچپن ہے سرکار دا کی اچھی آواز نہ تسی کہو گے مولوی صاحب ساڈے کول کیوں پہ تقریر کرواندے ہو اس واسطے پہ کروینا تاکہ ساڈی قوم انج ہوندی بھی راتی تسی کدھر گئے وہ جناب چنوڑ تو خطیب صاحب بیان سنن گیا سے محفل اچھا سنی پھر ہاں جی بڑا مزہ ہے ذوق بھی آیا جناب سواد بھی آیا عشق بھی محبت بھی سارا کچھ اچھا انہاں آکھیا کہ یہ کوئی نہیں پتہ بھی کی آکھیا ہاں صحیح گل کر اچھا تسی پوچھ کے دیکھ لو محفل سننے والے حضرات نعت خان کیسا پڑھا کمال کر سعید وقاص صاحب کیسا پڑھا کمال کر مجاہد سالوی کیسا پڑھا کمال کیا کیے یہ کوئی نہیں پتہ صحیح گل کر میں تانوں بلوا اس واسطے رہا تاکہ تسی صبح کو بھی یار ساڈے گل پلے پئی کی انہیں آکھیا انہیں جناب حبیب یمنی والی گل سنائی انہیں جناب فلانی گل سنائی اس واسطے تانوں بار بار بلوا رہے تاکہ تسی بھی نال نال میرے نال چلدے رہو